أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 13. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے. اب اس قصے سے جو نصائح اور نصیحتیں حاصل ہوئی ہیں وہ عرض خدمت ہیں، لیکن ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے کہ جو 13ویں سپارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر مجموعی واقعے سے ہے کہ جو بصائر اور عبرتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانی سے ہوئی کہ انہیں کنویں میں بے یار مددگار ڈال دیا گیا. مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی. عورتوں کے فتنہ کا ان کو سامنا کرنا پڑا. کئی سالوں تک وہ جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام کار یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت اور دولت نصیب ہوئی. دوسری عبرت اور نصیحت یہ ہوئی کہ حسد ایک انتہائی خوفناک بیماری ہے کہ سگے بھائی میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات کو جنم دیتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی تربیت ان کے ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا. مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب اور شدائد کے سامنے بڑی مردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا. چوتھی بات یہ ہے کہ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. یہ بات مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ عزت اور احترام دیتا ہے، اور ان کو یہ عزت و احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کے رہتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور آپس میں ملنا اور خلوت میں میل جو رکھنا یہ فتنے کا باعث ہوتا ہے کہ نہ تو زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کا منصوبہ بندی کرتی. اس لیے تو اسلام نے مرد و عورت کے خلوت میں ملنے کو حرام کرا دیا ہے. ترمذی اور نسائی شریف میں ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے. چھٹی نصیحت یہ حاصل ہوئی، یہ عبرت حاصل ہوئی کہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے. ساتھی بات یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کے صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ علیہ السلام نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی یہ دعوت مصر کی عورتیں مجھے دیتی ہیں. بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ بی مصیبتی گرفتم نبہ مصیبتی، کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت میں مبتلا ہوں کہ نہ کہ معصیت میں. بھی مصیبتی گرفتم نہ بے معصیتی، کہ میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن معصیت میں مبتلا نہیں ہوں. آٹھویں بات یہ ہے کہ سچا دائی اور انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فیض سے غافل نہیں رہتا. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی. اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا.
نویں بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ کل کو آپ کو یہ تانا نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ کہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے ان کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح 10ویں عبرت اور 10ویں نصیحت یہ ہے کہ اس واقعے سے صبر کی فضیلت، صبر کرنے کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازوں کی چابی اور نصف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس قصے کے مطالعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آئیں کہ پہلی ان کی برات تو حق تعالی شانو نے اللہ رب العزت نے دی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا الا مخلصین، کہ سوائے تیرے ان مخلص بندوں کے جو تجھ سے مخلص ہوں گے۔ اور اس بات میں شک ہی کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام مخلص اور اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ تھے، لہذا انہیں رائے راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تیسری بات خود سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھی ہے کہ ابھی گزری ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ چوتھی بات عزیز مصر کی بیوی ہے کہ اس کی شہادت ہے کہ جب اس نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ تو سچ میں سے ہے کہ یہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکا، یہ میرے قریب بھی نہیں آیا۔ پانچویں گواہی شہادت جو ہے وہ عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا، اس بچے کی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور سیدنا یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ میں سے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچی میں سے ہے۔ تو جب حال کو دیکھا گیا، قمیض کو دیکھا گیا، تو آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی نہ کہ آگے سے۔ اور اسی طرح چھٹی گواہی ان مصر کی عورتوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی اور گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی قسم کی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام گواہیوں سے یہ قطعی طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکدانی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاح دل جس کا دل کالا ہو چکا ہے آپ کی طرف نوز مزال کا برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی انسان کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح 12ویں نصیحت اس قصے سے ہم یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے خیر و عزت کا فیصلہ کر لے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق سورہ یوسف کے اندر قصہ ختم ہوا تو سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پہ ہوتا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ جسے خود سے بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا یہ بات اس طرح متوجہ کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ سورہ یوسف کے بعد اگلی سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد سورہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت
اور بعض بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا بات یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں، زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بعث اور جزا کو ثابت کیا گیا۔ بعث یعنی دوبارہ اٹھنا، جزا یعنی سزا اور جزا کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار تو کرتے تھے کہ اس سے ارض و اسما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے، گوشت پوست کمیٹی میں رل جانے، مٹی میں مل جانے سے کے بعد بھی انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشرکوں تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت یہ بات باعث تعجب یہ باس بعد الموت باعث تعجب نہیں ہے، بلکہ باس بعد الموت کا انکار کرنا ہی یہ تعجب کی بات ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک اصولی بات ہے، ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملوں کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے، کہ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کی بجائے مصیبت اور کشائش کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے، اور عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ صرف آرزو کرتے رہنا اس سے عزت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ عزت والے کام نہیں کریں گے۔ پانچواں مضمون یہ ہے کہ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی جاتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے، میل اور کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ بھی خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ ناظرین اکرام، چھٹا مضمون یہ ہے کہ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بدبختوں کی 3 نمایاں علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ساتواں مضمون یہ ہے کہ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ معجزات کا ان سے صدور یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیز صادر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو مقام نبوت سے ناواقف ہیں وہ بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے، اسی طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اگلی سورت سورت ابراہیم ہے۔ سورت ابراہیم مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔
سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا مضمون یہ ہے کہ تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر دو، کافروں کی مذمت اور ان کے جہنم کے وعید ہے، جبکہ مومنین کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض کیا تھا، ان سے منہ موڑا تھا اور ان کا انکار کیا تھا، اور دشمنی اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء کرام اور ان کے جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی تھی، اور ان مکذبین جھٹلانے والوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کی ہیں۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ کہ جو مشرکین کے ان الفاظ ظاہر ہوتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے کبھی شک میں ہیں۔ اسی شک کے اس شبہ کے جواب میں انبیاء کرام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس کے دروازے ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہ ہے کہ کیا جب سورج طلوع ہو جائے پھر دن کے وجود پر کسی اور چیز کی دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ اس بات کا جواب ہے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے، اور اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے کو ہی اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا۔ تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا، یعنی اپنے آبا و اجداد کی راہ پر چھوڑنے سے تیار نہ تھے۔ تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دستور و وعدہ ہے۔ چوتھا مضمون یہ ہے سورہ ابراہیم کا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور و وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ ہے اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے اور اس پر دوسری نعمتوں قیاس کر لیا جائے۔ اسی طرح پانچواں مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، نماز کا قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت یا بخشش کی دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ چھٹا مضمون یہ ہے کہ حق اور ایمان کے کلمہ کو شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ تعبیر دیا گیا ہے، اور اسی طرح باطل اور دل میں اتر جائے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا چینی ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس کو قرار بھی نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ بے ثمر ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی پھل بھی نہیں لگتا۔ شجرہ طیبہ ہمیشہ اس کی جڑیں مضبوط، اس کا پھل ہمیشہ شیریں رہتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ یہ کبھی بھی یہ مضبوط نہیں رہتا اور اس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں رہتی، اس پر پھل بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے آخر رکوع میں قیامت کی منظر کشی بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح جہنم کی ہولناکی کا عذاب کا بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے اس صورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس صورت کی آخری آیت میں بھی اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، اور تاکہ یہ بات وہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔